اور سنت پھر بدعت اس پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں. آج کے حلقے میں بھی کچھ اہم معلومات اس حوالے سے پیش کریں گے. دین میں نت نئے اضافے دنیا میں نئی ایجادات سے توجہ ہٹا دیتے ہیں اور ہٹا چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایجادات کا میدان اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نئی چیز بنانی ہے، تمہیں کوئی نیا کام کرنا ہے، کوئی ایجاد کرنی ہے کوئی چیز، تو پھر وہ تم دنیا کے کاموں میں، دنیا کے میدان میں کرو. ہر اس شعبے میں جس میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا ہوں، ان شعبوں میں نئے نئے طریقے، نئی نئی ایجادات بناؤ. یہ اسلام کا مطالبہ ہے. ماضی میں یعنی کہ دور اول کے جو مسلمان تھے انہوں نے دنیا کے ہر شعبے میں اتنی ایجادات کی کہ ایک پوری کی پوری اسلامی تہذیب کھڑی کر دی، ایک اسلامک کلچر بنا دیا، اور سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. مسلمانوں نے طب، فلکیات، ریاضیات، الجبرا، ہندسہ یعنی انجینئرنگ اور دوسرے بہت سے علوم میں دنیا کی باقاعدہ قیادت کی ہے. یہ ماضی میں رہا ہے. اسی ماضی میں رہتے ہوئے الخوارزمی کا نام آپ نے سنا ہوگا. الخوارزمی نے دین کی خدمت کرتے ہوئے الجبرا دریافت کیا تھا. جس طرح کہ ہم نے عرض کیا، اول دور کے مسلمانوں نے دین کی خدمت کرتے ہوئے نئے نئے علوم دریافت کیے تھے، اور الجبرا کی دریافت الخوارزمی کی طرف منسوب ہے. اور انہوں نے اسلام میں جو میراث کی تقسیم ہوتی ہے، ایک فرد دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوہ ہے، اس کے ماں ہے، باپ ہے، جتنی جو میراث ہے، اس کی تقسیم کے حوالے سے الخوارزمی نے اس میراث کی تقسیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے الجبرا دریافت کیا تھا. میراث اور وصیت کے مسائل ریاضیات سے متعلق ہیں، اسی لیے الجبرا دریافت کیا گیا، اور الجبرا سے متعلق الخوارزمی کی کتاب 2 اجزاء پر یا 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک ہے الوصایا اور مواریث، یعنی دنیا سے جانے والا شخص کیا کیا وصیتیں کر کے گیا ہے اور کیا مال یا ورثہ یا میراث چھوڑ کر گیا ہے، اس کی تقسیم کس طرح ہوگی. اور اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے الجبر والمقابلہ. ایک بہت مشہور شخصیت گزری ہیں ڈاکٹر موسیٰ احمد. انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جب اس کتاب کی اسٹڈی کی، خوارزمی کی اس کتاب کی اسٹڈی کی، تو الجبرا والے حصے پر تو انہوں نے بھرپور تبصرہ لکھا اور کہا کہ یہ تو ایک ایسا علم ہے کہ اس سے پہلے اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی تھی. لیکن اسی کتاب کے دوسرے حصے کے بارے میں، جو کہ فقہی پہلو پر مشتمل ہے کہ فقہ میں ورثے یا میراث اور یا المواریث کی تقسیم، اس کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا کہتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. شاید اس لیے کہ ان کی توجہ قرآن پاک کی ان آیات کی طرف نہیں گئی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کے احکام نازل فرمائے ہیں. وجہ کچھ بھی ہو، بہرحال انہوں نے الجبرا کے حوالے سے بات کی اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیا. اول دور کے مسلمان سائنسدانوں کی دینی لحاظ سے انفرادیت یہ تھی، بلکہ صرف سائنسدانوں کی نہیں، اس دور کے ہر فرد کا انداز یہ تھا کہ دین اور دنیا یہ کوئی مسلمان کے لیے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ تقسیم تو یورپ کے انقلاب کا نتیجہ ہے. فرانس میں جب صنعتی انقلاب آیا تھا تو اس وقت وہاں کے کلیسا کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چونکہ کلیسا بہت ظلم کر رہا تھا، بادشاہ کے ساتھ مل کے عوام پر ظلم کر رہا تھا، تو اس چرچ کے خلاف جو ایک انقلاب برپا ہوا تو اس میں انہوں نے مذہب کو، چرچ کو، کلیسا کو الگ
اور دنیاوی معاملات کو اور صنعتی انقلاب کو اور فلاں ان کو الگ کر دیا. یہ تقسیم وہاں سے شروع ہوئی تھی. اسلام میں یہ تقسیم نہیں ہے. سید قطب شہید اپنی ایک کتاب انہوں نے لکھی المستقبل لہذا الدین کہ مستقبل تو اس دین کا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دین اور دنیا کی یہ الگ الگ تقسیم ایک بدعت ہے جو اسلام میں زبردستی داخل کی گئی ہے. مسلمانوں کے اولین دور کے بیشتر سائنسدان اور اطباء علماء دین بھی ہوا کرتے تھے. یہ تو وہاں اس وقت تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور وہ عملی طور پر اور پریکٹسنگ مسلمان نہ ہو. ہر مسلمان ہے تو پھر اسے عملی طور پہ مسلمان ہونا چاہیے. آج کل تو ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہیں تو مسلمان لیکن ہم پریکٹس نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے ابا جی نے اب ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے تھے وہ ٹھیک ہے ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور کلمہ بھی ہمیں پڑھتا ہے لیکن پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے. یہ تصور اسلامی دور میں یا اولین دور میں نہیں تھا. اگر ہم اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ کے گوش گزار کریں کہ کئی مسلمان سائنسدانوں کے نام بتائے جا سکتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ شعبوں میں انہوں نے ایجادات کی اور ان ایجادات کے ساتھ ساتھ وہ ان پہلوؤں میں یا ان شعبوں میں بہت دسترس رکھتے تھے جنہیں آج کل کے دور میں خالصتاً دینی یا مذہبی بات کہی جاتی ہے یا مذہبی معاملہ کہا جاتا ہے. مثلا ابن رشد ہے. ابن رشد جنہوں نے میڈیکل اور طب کی کتاب دنیا کی سب سے مشہور کتاب جو اس دور میں لکھی گئی الکلیات اس کا نام ہے. انہوں نے میڈیکل اور طب میں یہ کتاب الکلیات لکھی جو کہ یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے اب بھی. اس کے ساتھ ہی وہ عدالت کے جج بھی تھے قاضی بھی تھے اور انہوں نے فقہی تقابل اور فقہی موازنے کی بہترین کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد. اس میں مختلف فقہی مسائل اور ان پر دیے گئے فتووں کا تقابل کیا گیا ہے موازنہ کیا گیا ہے. میڈیکل طب پھر کورٹ کے ساتھ پھر یہ فقہ یہ بالکل معمول کی بات تھی اس لیے کہ ایک مسلمان سائنسدان مسلمان انسان وہ الگ کر ہی نہیں سکتا دین کو دنیا سے. ابن رشد کے بارے میں مزید معلومات یہ دی جا سکتی ہیں کہ یہ صاحب سن 520 ہجری سے 595 ہجری تک یعنی 19 اپریل 1126 میں قرطبہ میں پیدا ہوئے اور 10 دسمبر 1198 میں وہ مراکش میں فوت ہوئے. وہ فلسفی بھی تھے وہ ڈاکٹر بھی تھے یا طبیب بھی تھے وہ فقیہ بھی تھے وہ قاضی بھی تھے وہ فلکیات کے بھی ماہر تھے اور وہ فزکس کے ماہر بھی تھے. اندلس کے رہنے والے اس مسلمان سائنسداں کا نام ابن رشد ان کا پورا نام ہے محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد. تو ان کے جو دادا پر دادا ہیں ان میں ایک ہی نام احمد کے نام سے ہی 3 نام آ گئے. دادا کے اس کے اوپر وہ بھی ان کا نام احمد ہی تھا. تو یہ ابن رشد کے حوالے سے ہم کچھ معلومات آپ تک پہنچا دیں. اس میں امید ہے کہ کچھ اس میں مزید اگر ایک پوائنٹ اور بھی شامل کر لیں. جدت اور ایجادات کے لحاظ سے سابقہ مسلمانوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پہلے دور کے مسلمان دین کے حوالے سے قرآن اور سنت کے متن یعنی اس کی ورڈنگ پر رک جاتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ کلمات ادا کیے ہیں ان کلمات کا یہ مطلب ہے ہم بس اس پہ عمل کریں گے. اس میں پھر آگے مشگافیاں وہ نہیں نکالا کرتے تھے. نئے نقاط اس کے بات کو کہیں سے کہیں نہیں لے جایا کرتے تھے. بس اللہ نے یہ کہا
اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اس پر ہم عمل کرتے ہیں. جو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا یہ مطلوب ہے ہم سے. انہوں نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہوئے زبردست ایجادات دنیا کو دی ہیں. تحقیقات کرتے ہوئے لوگوں اور انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے سامان فراہم کیا ہے اور بے شمار شعبوں میں وہ ترقی کی ہے جو اس وقت تک کسی نے بھی نہیں کی تھی. یہ سابقہ دور کے مسلمانوں کا کارنامہ یہ تھا. اس کے بعد موجودہ دور کہیے یا موجودہ سے کچھ عرصہ پہلے کا دور، چند سو سال کا آپ مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں. اس میں مسلمانوں کے انحطاط کا دور آ گیا اور اس انحطاط کی صورت میں یہ ہو گیا کہ صورتحال بالکل ہی الٹ دی گئی، 90 ڈگری الٹ گئی. مسلمانوں نے دنیا کے بجائے دین میں نئی نئی باتوں کی بھرمار شروع کر دی اور دنیاوی امور کو بالکل سیل کر کے رکھ دیا، منجمد کر کے رکھ دیا اور کہہ دیا کہ پہلے والوں نے ہم بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، جو کچھ تھے وہ کر گئے، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ان کی توجہ اب دین میں نئی نئی چیزیں داخل کرنے کی طرف ہو گئی. ان کا کہنا یہ تھا، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں، مزید جدت کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور مسلمانوں کی زندگی بہتے دریا کے بجائے ٹھہرا ہوا پانی بن گئی، جو ایک ایسا رواں دریا کی طرح پوری انسانیت کو فیوض و برکات دے رہا تھا. وہ دریا رک گیا، ٹھہر گیا پانی. اور سب جانتے ہیں کہ پانی جب ٹھہر جاتا ہے تو پھر وہ بدبو دے دیتا ہے. یہی ہوا ہے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ساتھ اور ہم ابھی اسی انحطاط کے دور سے گزر رہے ہیں. اور اب آتے ہیں ٹیلی فون کالز کی جانب.